آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ جولائی 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ ایک خطرناک رویہ، اور اس کی رائٹر علیزہ نجف ہیں۔ اس دنیا میں کئی ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں، اور ان میں سے کچھ نعمتیں اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں، اور کچھ نعمتیں اس کائنات کے نظام میں حسن کے ساتھ ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے کہ انسانی بچے۔ بلا شبہ بچے ماں باپ کے لیے دولت کونین سے کم نہیں ہوتے۔ قدرت کے قانون کے تحت یہ افزائش نسل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کے لیے خاندان نامی ادارہ بنا کر ان کی شخصیت سازی اور ذہن سازی کے لیے پورا انتظام کیا ہے۔ اس خاندانی ادارے کے سربراہ عمومی طور پر ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ گھر کے دوسرے افراد بھی ایک ضمنی کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے اپنے آپ میں سب سے بڑی نعمت ہیں، چنانچہ اس نعمت کے حوالے سے جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے ان کی تربیت، کیونکہ ہر بچہ اپنے ساتھ پوٹینشیل نامی امکانی صلاحیتوں کے خزانے کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے، لیکن محض اس کے ہونے سے ہی کامیاب زندگی کا حصول ممکن نہیں۔ اسے عملی سطح پہ بروئے کار لانے کے لیے مختلف طرح کے عوامل کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اسے ہم مجموعی طور پر ذہن سازی بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں خاندان بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بچوں کی بہترین خطوط پر تربیت سازی کرنا فرض عین کے زمرے میں شامل ہے۔ اس کے لیے ماں باپ جواب دہ ہیں۔ بچوں کی تربیت ایک شعوری عمل کا نام ہے۔ اس کے ذریعے ان کی نفسیات اور ان میں موجود غیر معمولی صلاحیتوں کو پرکھ کر ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے رویے پائے جاتے ہیں جو اگرچہ یوں ہی یا کسی روایت کے ساتھ اپنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے نتائج منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان غلطیوں کا دفاع اپنی اچھی نیت کو دلیل بنا کر کرتے ہیں۔ وہ اقدامات و معاملات کی نتیجہ خیزی پر نہ غور کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی 100% ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان منفی نتائج کے حامل رویوں کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس قدر عام ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں معمولات زندگی میں شامل کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے، جس کی منفی نتائج معاشرے اور افراد دونوں کو ہی یکساں طور پر متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح کے رویوں میں سے ایک رویہ والدین کا بچوں کے حوالے سے کنٹرول، جس کو نفسیات کی اصطلاح میں اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کی نفسیات پر ایسے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس کے اثر سے نہیں نکل پاتے۔ اس کی وجہ سے بچے کی فطری جستجو اور اس کی انفرادیت کے خاتمے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بچے اپنی زندگی کی پروگرامنگ خود نہیں کر پاتے، نتیجتاً ان کی شخصیت 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے اور دونوں ہی تشنہ تکمیل رہ جاتی ہیں۔ وہ نہ اپنے والدین کی توقعات پر پورا اتر پاتے ہیں، نہ ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کو یقینی بنا پاتے ہیں۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے، ان کے ہر طرح کے فیصلوں کی خاموش حمایت کی جائے، یا ماں باپ کو بچے کی شخصیت میں مداخلت کرنے کا قطعی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ماں باپ بچوں کی زندگی میں ایک رہنما اور مربی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے تحت فرائض کے ساتھ ان کے اپنے حقوق و اختیارات بھی ہیں۔ یہاں میرا مقصد اس رویے پر قدغن لگانا ہے جو کنٹرولنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے تحت پائی جانے والی انتہا پسندی کو موضوع بحث بنانا ہے اور اس کے مضمرات کو سامنے لانا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بچوں کی شخصیت پر ایسے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو کہ انہیں انتہا پسند رویوں کا حامل بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی صلاحیتیں تعمر بروئے کار نہیں آ پاتی، یا پھر باغیانہ طرز زندگی کو اپنا لیتے ہیں، جس سے اس فرد کے ساتھ ساتھ خاندان اور معاشرے کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ اتھارٹیرین پیرنٹنگ کے حوالے سے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ والدین جو اپنے بچوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، آخر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی زیادتیاں کیوں کر جاتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ان غلطیوں کا شعور رکھتے ہیں، یا محبت کے نام پر انہیں حد سے زیادہ سیکیورٹی دینے کی خواہش میں وہ ایسا کر جاتے ہیں؟ جب تک ہم بنیادی عوامل کو نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی مسائل اور مشکلات کا مداوع کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے آئیے اس کے جواب میں ہم والدین کی بنیادی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین کی اولاد کے تئیں محبت اور خلوص پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ بچے ان کی آرزوؤں اور جستجوؤں کا محور ہوتے ہیں۔ بچے جب چھوٹے اور ناسمجھ ہوتے ہیں تو ماں باپ انہیں نہ صرف بولنا اور چلنا سکھاتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کس موقع پر انہیں کس طرح پیش آنا ہے۔ انہیں صحیح عادات اور اطوار سکھاتے ہیں، غلط رویوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی توجہ اور فکر کا مرکز و محور بچے ہوتے ہیں۔
بے شک یہ والدین کی وہ قربانی ہے جو انہیں تمام رشتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب ایسے میں والدین ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی حد یا باؤنڈری کا دھیان رکھے بغیر بچوں کے ہر فیصلے یا سوچ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات والدین بچوں کی نشو و نما کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اعلیٰ اقدار کے حامل بنیں، لیکن خود کو ان خوبیوں سے تقریباً نابلد ہی رکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ بچے کو اپنی خود ساختہ اصولوں میں جکڑنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خود کو ہر قید و بند اور اصول سے مبرہ خیال کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بچے کی سوچ اور شخصیت میں ایک کشمکش اور دوہرا مزاج پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے والدین کو اپنے بھی رویوں اور فیصلوں کا جائزہ لیتے رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر معتدل پیرنٹنگ کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ ابتدائی مرحلے میں بچے والدین پر مکمل طور سے انحصار کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے ان کی سمجھ کی نشو و نما ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کی لاشعوری طور پہ جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اکثر بے دھیانی یا والدین ہونے کے ذوق میں انہیں ایسا کرنے نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیشہ ان کے تابع رہیں، وہ ان کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں اسی کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھیں۔ بے شک ماں باپ بچوں سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اگر وہی تجربہ کار والدین بچوں کی تجربہ کرنے کی راہ میں حائل ہوں گے تو بچہ خود کیسے سیکھے گا؟ ان کے اپنے نظریات کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ کیا ان کی مقلدانہ نفسیات معاشرے میں ہمیشہ قابل قبول سمجھی جائے گی؟ اس کنٹرولنگ رویے کی وجہ سے بچے کی قوت فکر متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ والدین بچوں کو غلط چیزوں سے روکتے ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنا اور ان کے منفی نتائج سے متعلق ان سے بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان عادتوں کے حوالے سے متجسس رہتے ہیں، انجانے میں اسے کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ایک طرف ماں باپ اسے اپنے اصولوں کی طرف کھینچ رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں ان کے خلاف جانے کی صحیح کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی والدین ان کی خود مختاری یا آزادی کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی ان پر اپنا آپ مسلط کرنا بند کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کیریئر کیا ہوگا، کن کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا، ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے، سب کچھ وہ اپنے ہاتھ میں لیے رہنے کی جتن کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے نہ انفرادیت کو باقی رکھ پاتے ہیں، نہ ہی ان کی فکری قوت کی نشو و نما ہو پاتی ہے۔ ان کی خود اعتمادی بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اپنے خیالات کو نا اعتماد کے ساتھ سامنے رکھ پاتے ہیں، نہ ہی اس کے لیے اسٹینڈ لے پاتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو یا تو قبول نہیں کرتے یا اگر کرتے بھی ہیں تو محض تقلیدی نوعیت کی سطح پر کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی غلطیوں کو دہرانے میں ذرا بھی تامل محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تجرباتی صلاحیت کو پنپنے سے پہلے ہی دبا دیا جاتا ہے اور وہ کٹ پتلی بن کر رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ دوسری انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، مطلب ان کے اندر بغاوت کی آگ بھی بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، جس پر والدین بعد میں واویلا کرتے نظر آتے ہیں۔ والدین کا بچوں کے رویوں کو کنٹرول کرنا ایک مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ والدین کا بچوں کے رویوں کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کی سوچ، عمل یا فیصلوں پر قابو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ غالباً ایک انتہائی ناقص اور غیر ممکن عمل کوشش ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اصولوں، تجربات اور زندگی کی ترجیحات کے مطابق سوچتا ہے۔ اس طرح بچہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ اس آزادی کے استعمال کے حق کا مستحق ہے۔ ماہرین نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بچوں کو حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کا نتیجہ انتہائی برا ہوتا ہے۔ وہ بچوں کے رجحانات کی تعین میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ والدین کا بچوں کے دن بھر کی سرگرمیوں کے حوالے سے مصروف ترین شیڈول بنا کر اسے بچے پر تھوپنے کا رویہ بچے کی ذہنی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ خاص طور پر اس سے بچے کے دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچتا ہے جو شعور کی ترقی اور فہم و ادراک کے ساتھ منسلک ہے۔ نفسیاتی رسالے فرنٹیئر سائیکولوجی کے مضمون کے مطابق امریکی سائنسدانوں نے 6 برس کی عمر کے 70 بچوں پر کیے جانے والے ایک مطالعے کے نتیجے سے اخذ کیا کہ والدین کا ضرورت سے زیادہ بچوں کو مرضی کے تابع رکھنے کا رویہ بچوں کی دماغی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے، جبکہ ایسی مائیں بچوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، اس وقت ان کی شخصیت میں کسی خاص سمت میں معلق ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ غلطیوں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ عارضی طور پر قابو پا لے، لیکن وہ اس کی جڑ سے ختم کرنے کی قابلیت سے قاصر ہوتے ہیں۔ اول یا تو وہ اسے غلط ہی نہیں سمجھتے، دوم اگر لاشعوری طور پر یہ خیال اس کے اندر ہو بھی تو وہ شعوری طور پر اس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر پاتے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ والدین کس طرح خود کو کنٹرولنگ پیرنٹ یا اتھارٹیرین پیرنٹ بننے سے روکیں، یا پھر وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت میں ایک مثبت مربی کا کردار ادا کریں۔ میں یہاں خلیل جبران کا ایک اقتباس کا حوالہ دینا چاہوں گی جسے انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے ناول النبی میں لکھا ہے۔ تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں، یہ زندگی کی امانت ہے، انہیں اپنی محبت دو مگر اپنے خیالات نہ دو، کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، تم ان کے جسموں کا خیال رکھ سکتے ہو، ان کی روحوں کا نہیں، کیونکہ ان کی روحیں آنے والے کل کے مکانوں میں رہتی ہے جہاں تمہاری رسائی ممکن نہیں۔ بے شک والدین کو کچھ خصوصی حقوق و اختیارات حاصل ہوتے ہیں جس کے تحت وہ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ہر اختیار کو سلیقے سے استعمال کر کے اس کے ذریعے مثبت نتائج پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے انہیں سوچنے کا سلیقہ سکھائیں، فیصلہ سازی کرنے کے ہنر سے روشناس کرائیں، فیصلوں کے غلط ثابت ہونے پر انہیں 100% ذمہ داری قبول کرنے کا حوصلہ دیں، ان میں غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت کو اجاگر کریں جس کے ذریعے سے ان کے شعور کی نشو و نما کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگر وہ غلط راستوں پہ چلنے پر بضد ہوں تو ان پر پابندیاں عائد کرنے سے پہلے انہیں عقلی طور پر اس کے منفی اثرات سے آگاہ کریں، پھر ان کے حدود کے گرد بند باندھیں، ان کو یقین دلائے کہ آپ ان کے بھی خیر خواہ ہیں۔ پابندیاں کبھی بھی کارگر حل نہیں ہوتی، اس لیے اس سے حتی المقدور گریز کریں۔ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ جس عنصر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے بچوں کا خدا سے ایک زندہ تعلق بنانا۔ انہیں اپنے ڈر سے مغلوب کرنے کی بجائے خدا کے سچے احساس سے متعارف کروائیں۔ یاد رکھیں، بچہ والدین کی اولاد بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہو گیا تو باقی رشتوں کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور بچہ بڑا ہو کر خود اپنی زندگی میں بھی کشمکش اور بیجا تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اپنا پابند بنانے پر فوکس کرنے کے بجائے ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ اس طرح کمی اور زیادتی ہونے کی صورت میں بروقت اس کا ازالہ ممکن ہوتا ہے۔ بات چیت کا عمل جاری رہتا ہے، انہیں ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دیں، پھر وہ اپنے طے شدہ مادی شعبوں کی کامیابی کو خود مینج کر دے گا۔ ان کو غیر مشروط محبت کا احساس دلائیں، اگر اسے اپنا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس بھی دلائیں، انہیں یہ بتائیں کہ آپ ان کے لیے کتنے اہم ہیں، خود کے لیے ان کے اندر اہم ہونے کا جذبہ پیدا کریں۔ کسی بھی تعلق کو فار گرانٹیڈ لے کر اس کی قدر نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں احساسات اور جذبات کے ساتھ وقت کی بھی انویسٹمنٹ کی جائے۔ ان کو بیجا حدود اور پابندیوں میں جکڑنے سے گریز کریں، اصولوں کے نفاذ کے بعد اس کے نتائج کا بھی جائزہ لیتے رہیں۔ بچے جوں بڑے ہوتے جائیں ان سے باقاعدہ بات چیت کر کے اصولوں میں رد و بدل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کا موازنہ دوسروں سے کرنے کے بجائے ان کی پچھلی پرفارمنس سے کریں کہ پہلے سے اب تک ان میں کیا بہتری پیدا ہوئی ہے۔ بہتری کی صورت میں انعام اور لفظی توصیف ان کا حق ہے۔ اس طرح بچے کے اندر سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس سے اعتماد کے ڈیولپمنٹ میں بھی مدد ملتی ہے۔ اگر آپ ان سے کوئی مثبت اور جائز توقع رکھتے ہیں تو اسے دل میں رکھ کر انجانے میں ان کو کنٹرول کرنے کے بجائے ان سے اس حوالے سے بات کرنے کو ترجیح دیں۔ اگر یہ محسوس ہو کہ بچے کا فطری رجحان اس طرف نہیں، اس کی تکمیل میں کوئی قباحت بھی نہیں، تو ان پر پریشر بنانے کے بجائے ان کی خوشی کو قبول کرنا سیکھیں۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بہت ساری سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت احسن طریقے سے ہو، لیکن آپ اس کے طریقہ کار کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں۔ ایسے میں آپ ایکسپرٹ سے مدد لے سکتے ہیں یا پھر ان لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں جو اس حوالے سے تجربہ کار ہوں۔ کتابیں بھی ایک معاون کردار ادا کرتی ہے، ساتھ ساتھ اپنے اندر کچھ خوبیوں کے پیدا کرنے میں خصوصی توجہ دیں، مثلاً صبر، تربیتی عناصر کی سمجھ، بات چیت کا طریقہ، نظم و ضبط اور خود کو منظم رکھنے کی قابلیت وغیرہ وغیرہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔